أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات محمد وآل محمد. بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصلاة والسلام على بقية الله في الأرضين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریف تمام تر حمد و ثنا زیبا ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی بہترین حمد و ثنا ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے در سے ملتی ہے اور بہترین حمد و ثنا ہمیں دعائے جوشن کبیر میں بھی ملتی ہے۔ کیا ہے وہ بہترین حمد و ثنا؟ کہ تمام تر تعریفیں تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے زیبا ہے کہ جو سید السادات یعنی سرداروں کا سردار ہے، دافع البلیات ہے، بلاؤں کو دور کرنے والا ہے، رافع الدرجات ہے، درجات کو بلند کرنے والا ہے، ولی الحسنات ہے، نیکیوں کا والی ہے، غافر الخطیئات ہے یعنی کہ خطاؤں کو بخشنے والا ہے، وہ رحمان الرحیم رب کہ جب اس نے ہم پر رحم کی نگاہ کی تو رحمت للعالمین کو اس کائنات میں خلق کر دیا، بھیج دیا، اور جب ہم پر کرم کی نگاہ ڈالی تو دامن اہل بیت سے ہمیں واپس نہ کر دیا۔ کر دیجیے محمد والی اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ذرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے، خشیت الہی کیا؟ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر ہم ابھی قرآن پاک اٹھائیں اور کسی پہاڑ پر لے جاتے رہتے تو کیا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے وہ ہے کتابی صورت میں، جبکہ قرآن کی اصل شکل اصل صورت ہے نور جو کہ لوح محفوظ پر ہے، یعنی قرآن کا نور۔ پروردگار عالم اس آیت میں بتانا چاہ رہا ہے کہ قرآن کا نور اتنا طاقتور ہے، اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ اگر اسے کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اتنے طاقتور نور کس نے تحمل بخشا؟
قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اتنے طاقتور نور کو تحمل بخشا ہے ہمارے نبی کے قلب نے، ہمارے نبی کے دل نے، اور اتنے بامرتبہ نبی کے لیے کہ قرآن جیسے طاقتور نور کو جن کے دل نے تحمل بخشا، کہ جو قرآن جیسا طاقتور نور ہمارے نبی کے دل پر اتارا گیا، اس نبی کے لیے کچھ لوگ یہ نقطہ پیش کرتے ہیں کہ رسول نے کیونکہ 40 سال کے بعد، ولادت کے 40 سال بعد اعلان نبوت کیا، تو جب ہی انہیں نبوت ملی تھی، جب ہی انہیں علم قرآن ملا تھا. اگر ان کے اس نقطے کو صحیح مان لیا جائے، درست مان لیا جائے، تو اس اعتبار سے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب یحییٰ رسول اللہ سے افضل ہو جائیں گے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ تمام نبیوں سے افضل ہے، لیکن اگر ان کے اس نقطے کو صحیح مان لیا جائے تو جناب عیسیٰ افضل قرار پائیں گے، جناب یحییٰ افضل قرار پائیں گے ہمارے نبی سے. کیوں؟ کیونکہ جناب عیسیٰ کو بھی ولادت کے فوراً بعد ہی اللہ نے نبوت دے دی تھی. اپنی ماں کی، اپنی والدہ کی آغوش میں تھے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کلام کیا اور اعلان نبوت کیا. جناب یحییٰ کو بھی پیدائش کے بعد یعنی ولادت کے بعد ہی نبوت مل گئی تھی، جبکہ ان لوگوں کے نقطے کے مطابق اللہ کے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، جو کہ غلط ہے. اللہ کے نبی نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا ہے. کیوں؟ اس نقطے کا جواب ہمیں قرآن پاک میں مل رہا ہے. سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ان 4 آیات میں پروردگار عالم رحمان الرحیم رب اپنے نبی کی زندگی کے مرحلے بتا رہا ہے، اپنے نبی کی زندگی کو بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے اپنے نبی کو خلق کیا، کب دنیا میں بھیجا، کیا کب عطا کیا. تو اگر ہم ان آیتوں کا ترجمہ کریں تو اللہ فرما رہا ہے الرحمن مہربان رب نے، علم القرآن علم قرآن دیا، خلق الانسان پھر انسان کو خلق کیا، علمہ البیان پھر اسے اپنا علم بیان کرنا سکھایا. یعنی مہربان رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو خلق کیا. الرحمن مہربان رب نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو خلق کیا. علم القرآن پھر انہیں علم قرآن عطا کیا. خلق الانسان پھر انہیں اس دنیا میں انسانی صورت میں خلق کیا، اور پھر علمہ البیان اور پھر انہیں علم بیان کرنا سکھایا. یعنی اعلان نبوت کا علم بیان کرنا سکھایا. تو مومنات گرامی، پتہ یہ چل رہا ہے ہمیں قرآن سے کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں بعد میں آئے ہیں، علم قرآن پہلے دیا جا چکا ہے. نبی پہلے ہی بن چکے ہیں ہمارے نبی، اس دنیا میں بعد میں انہیں خلق کیا گیا. کیونکہ اللہ کے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا، میں اس وقت بھی رسول تھا جب آدم آب و گل کے درمیان. بے شک آب و گل یعنی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اللہ کے نبی جب بھی نبی تھے، جب بھی رسول تھے. اور اگر ہم ان کے اس نقطے کو پھر بھی درست مان لیں تو اللہ کے رسول کے اعلان نبوت سے پہلے کے عمل میں اور اعلان نبوت کے بعد کے عمل میں فرق ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ کا جو کردار ہے اعلان نبوت کے بعد وہی کردار ہے. اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ جو صادق اور امین مشہور ہوئے اپنے عمل اور کردار کی وجہ سے، وہی اعلان نبوت کے بعد ان کی صداقت رہی. کوئی ہمیں تضاد نظر نہیں آیا. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ علم قرآن بھی پہلے دیا جا چکا ہے. ایک اور دلیل اسی نقطے کے ضمن میں پیش کرنا چاہوں گی کہ مولائے کائنات علیہ السلام سے، کہ جب ہم سب جانتے ہیں نا مولائے کائنات کی جب ولادت ہوئی ہے کہاں؟ خانہ کعبہ میں. اللہ کے نبی پہنچے ہیں، علی کو آغوش میں لیا، علی نے آنکھیں کھولی ہیں اور کیا کہا آنکھیں کھولنے کے بعد؟ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو سورہ مومنون کی تلاوت کر لو. لمحہ فکریہ ہے سب لوگوں کے لیے. کعبے میں پیدا ہونے والے بچے نے رسول کو جب رسول کہہ کر کہا
پکارا ہے کہ جب اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، کعبے میں پیدا ہونے والے بچے نے سورہ مومنون کی تلاوت کا جب کہا ہے، جب قرآن بھی ابھی نازل نہیں ہوا، تو جب اللہ کے رسول کے وصی کے پاس ولادت سے قبل ہی علم قرآن موجود ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس علم 40 سال کے بعد پہنچا ہو؟ تو یہ ہے وہ دلیل کہ جو ان لوگوں کی اس نقطے پر ہمیں دینی چاہیے کہ جب اللہ کے نبی کے وصی کے پاس علم پہلے موجود ہے تو رسول کے پاس بعد میں کیسے آ سکتا ہے؟ مومنات گرامی، اللہ کے نبی جگہ جگہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے قرآن، یہ ہے علم قرآن، یہ ہے میرا کردار، اور تمہیں اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ قرآن اور وارث قرآن ہر جگہ ساتھ ساتھ ہے۔ بہت فضیلتیں، بہت مرتبے، بہت زیادہ فضیلتیں ہیں قرآن کی بھی، صاحب قرآن کی بھی، جن میں سے ایک ابھی بیان کرنا چاہوں گی۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ نے 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ چاروں آسمانی کتابیں ہیں لیکن معجزہ نہیں ہے۔ توریت، زبور اور انجیل معجزہ نہیں ہے، صرف اور صرف قرآن مجید معجزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے خود لیا ہے۔ کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ جس کے زیر زبر پیش میں تبدیلی کر دے، جبکہ ہم جانتے ہیں توریت، زبور، انجیل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ تو آسمانی کتابیں ضرور ہیں لیکن یہ معجزہ نہیں ہے، معجزہ صرف قرآن پاک ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب یہ آسمانی کتابیں اللہ نے اپنے نبیوں کو دینا چاہی تو کیا ہوا تھا؟ جب توریت دینے کی باری آئی، پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے کہا، جناب موسیٰ مجھے توریت دینی ہے، بیابان میں جاؤ، عبادتیں کرو، ریاضتیں کرو، تمہیں توریت عطا کروں گا۔ زبور کی باری آئی، کہا اے داؤد مجھے تمہیں زبور عطا کرنی ہے، جنگلوں میں نکل جاؤ، عبادتیں کرو، ریاضتیں کرو، مناجات کرو، میں تمہیں زبور عطا کروں گا۔ انجیل کی باری آئی، کہا اے عیسیٰ تمہیں انجیل عطا کرنی ہے، بیابانوں میں جاؤ، ریاضتیں کرو، عبادتیں کرو، مناجات کرو، ہم تمہیں انجیل عطا کریں گے۔ لیکن جب باری آئی قرآن مجید کی، یا میں جملہ پلٹ کر یہ کہوں کہ جب باری آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد، جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں ہوں گے آیت وہی نازل ہوگی، آپ گھر میں ہوں گے آیت گھر میں آئے گی، آپ وطن میں ہوں گے آیت وطن میں آئے گی، آپ چادر میں ہوں گے آیت چادر میں آئے گی، آپ عشیر میں ہوں گے آیت عشیر میں آئے گی، آپ غدیر میں ہوں گے آیت غدیر میں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ، بلند ترین صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا یا صلی علی محمد وآل محمد۔ جب آپ غدیر میں ہوں گے تو آیت غدیر میں، کون سی آیت نازل ہوئی غدیر میں؟ غدیر کے دن قریب ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ غدیر کا کچھ تذکرہ ہو جائے۔ تو غدیر میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول پہنچا دیجیے اس پیغام کو جو پہلے ہی آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ غدیر کے موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، یعنی کسی ایسے پیغام کی بات ہو رہی ہے جو پہلے ہی رسول اللہ کو دیا جا چکا ہے، ابھی یاد دہانی کے لیے آیت نازل کی گئی ہے۔ کون سا پیغام ہے جو پہلے دیا گیا، کب دیا گیا اور کس موقع پر دیا گیا؟ تو یہ ہمیں در اہل بیت سے پتہ چلا۔ میں آگے اس آیت کے حساب سے امام معصوم کی حدیث بیان کروں گی۔ ابھی بتا رہی ہوں کہ کیسے پتہ چلا، کہاں دیا گیا یہ پیغام؟ معراج کے موقع پر۔ جب ہم سورہ نجم کی شروع کی 10 آیتیں پڑھتے ہیں نا، اس میں اللہ نے معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے، بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ میں صرف یہاں فقط ترجمہ بیان کروں گی۔
پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے پہلی آیت میں قسم ہے اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا. دوسری آیت میں فرمایا اے رسول آپ نہ بھٹکے ہوئے ہیں نہ گمراہ ہیں. یعنی اللہ نے اپنے رسول کی کردار کی گواہی دی ہے کہ خبردار نے بھٹکا ہوا نہ سمجھنا، گمراہ نہ سمجھنا، یہ میرے تعلیم یافتہ ہے. تیسری آیت میں فرمایا اور اے رسول آپ تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے. چوتھی آیت میں فرمایا آپ تو جو کلام کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا جب اللہ تعالیٰ کہ نبی بتائیں گے کہ میں معراج پر گیا تھا لوگوں کو یقین نہیں آئے گا اور کہیں گے کہ شاید محمد اپنی طرف سے باتیں بیان کر رہے ہیں. تو پہلے ہی آیتیں نازل ہو رہی ہیں بھٹکا ہوا نہ سمجھنا، گمراہ نہ سمجھنا، اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے، جو بیان کرتے ہیں وہی الہی ہوا کرتا ہے. پانچویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو بہت شدید طاقت والے اللہ نے تعلیم کیا ہے. اب چھٹی سے لے کر 9ویں آیت تک معراج کا واقعہ بیان کیا. چھٹی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اور بہت حسین اور جمیل یعنی حسن و جمال کے ساتھ جب حضور کھڑے تھے اپنے رب کے آگے. ساتویں آیت میں فرمایا نہایت بلند ترین افق پر. آٹھویں آیت میں فرمایا حضور آگے بڑھے اور جھکے. 9ویں آیت میں فرمایا اتنا جھکے کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. اور پھر 10ویں آیت میں فرمایا اور پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی جو بھی وحی کی. یعنی وحی راز رکھی گئی ہے، بتایا نہیں ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہ کون سی وحی کی. اب جب ہمیں کوئی سوال درپیش ہوتا ہے ہم درِ آل محمد پر جاتے ہیں. ایک شخص پہنچے چھٹے امام کی خدمت میں، فرمایا آقا سورہ نجم کی 10ویں آیت میں کس حدیث کو کس وحی کو راز رکھا گیا ہے ذرا اتنا بتا دیجئے. امام فرماتے ہیں اے شخص اللہ نے معراج کے موقع پر اپنے حبیب کو براہ راست ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وحی. سبحان اللہ. اور جب نبی پہنچے ہیں غدیر کے میدان میں تو یاد دہانی کے لیے آیت نازل کی کہ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو پہلے ہی آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. اور پھر نبی نے اعلان ولایت کیا. کس طرح اعلان ولایت کیا ہم جانتے ہیں نا. اللہ کے نبی نے جو آگے نکل گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے آگے آنے کا انتظار کیا. یعنی اللہ کے رسول مجمع جمع کر رہے ہیں. اور جب ہم تاریخ کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب جب مجمع جمع کیا گیا ہے اللہ کے نبی نے مجمع جمع کیا ہے تو اس مجمع کا تعلق علی سے تھا. کبھی نماز روزے حج زکات کی تبلیغ کے لیے رسول اللہ نے باقاعدہ مجمع جمع نہیں کیا. جتنے لوگ ہوتے تھے اللہ کے رسول دے دیتے تھے، جو وحی نازل ہوتی تھی آگے پہنچا دیتے تھے. لیکن جب جب مجمع جمع کیا گیا تعلق علی سے تھا. ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کیا تعلق علی سے تھا. خندق میں مجمع جمع کیا تعلق علی سے تھا. اب غدیر میں مجمع جمع کیا جا رہا ہے تعلق علی سے ہے. مجمع کو جمع کیا گیا. جب مجمع کو جمع کیا تو اب ایک یہاں نقطہ پیش کرنا چاہوں گی. تو پتہ یہ چلا کہ مجمع جمع کر کے فضائل علی پڑھنا سنت رسول اور مجمع کا جمع ہو کر علی کے فضائل سننا سنت صحابہ ہے. جو علی کے فضائل نہ بیان کرے مجمع کو جمع کر کے وہ سنت رسول ادا نہیں کرتا، اور جو علی کے فضائل مجمع میں بیٹھ کر نہ سنے وہ سنت صحابہ ادا نہیں کرتا. یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب مجمع جمع کیا. جب مجمع جمع ہو گیا اللہ کے نبی نے کہا مجھے خطبہ دینا ہے، ممبر تیار کرو. لوگوں نے کہا یا نبی اللہ یہ میدان ہے، ہم یہاں ممبر کس طرح سے تیار کریں؟ کیونکہ عربوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا جب کسی کو خطبہ دینا ہوتا تھا کسی بھی قداور شخص یعنی کہ لمبے قد والے شخص کے کانوں پر چڑھ کر وہ خطبہ دے دیا کرتا تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں لمبے لوگوں کی کمی نہیں تھی، خطبہ دینا ممکن تھا. لیکن اللہ کے نبی نے خطبہ دینے کے لیے یہ راستہ بہتر نہ سمجھا بلکہ ممبر بنوانا بہتر سمجھا. اور ممبر بھی بنوایا تو بہت انوکھا ممبر بنوایا، اونٹوں کے پالان کا ممبر، جو کہ عربوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی. کبھی کسی بھی اعلان کے لیے کسی خطبے کے لیے اونٹوں کے پالان کا ممبر نہیں بنایا گیا.
لیکن یہاں نبی خدا نے بنوایا، اور کس کا؟ اونٹوں کے پالان کا ممبر بنوایا۔ یاد رکھیے گا جانے والا، اللہ کے نبی کے ہر عمل میں تبلیغ ہوا کرتی ہے۔ یہاں اونٹوں کے پالان کا ممبر بنوانے میں کیا تبلیغ تھی؟ ہم سب جانتے ہیں نا، اونٹ عرب میں بہت عام سواری ہے، ہر شخص کے پاس ہوا کرتا تھا، اور ظاہر ہے اونٹ پہ سواری کریں گے تو پالان بھی موجود ہوگا کیونکہ بیٹھتے ہی اس پر ہے۔ بتانا یہ تھا، ایک مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہوں گی۔ اگر کوئی ذاکر آئے خطابت کرنے کے لیے اور کہے کہ آج میں کرسی پر بیٹھ کر خطابت نہیں کروں گا، میرے لیے فرج لے آؤ، میں فرج پر بیٹھ کر خطابت کروں گا، آپ نے اس ذاکر کی بے شک پہلے جتنی ہی حدیثیں سنی ہوئی ہوں، خطابات سنے ہوئے ہوں، آپ وہ سب بھول سکتے ہیں، لیکن جو خطبہ اس نے، جو خطاب اس نے فرج پر بیٹھ کر دیا ہوگا نا، وہ زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے آپ۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ جب آپ کے گھر، چونکہ ہر گھر میں فرج موجود ہے، جب آپ کی نگاہ اس فرج پر جائے گی، آپ کو وہ خطیب یاد آ جائے گا اور اس کی خطابت یاد آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اونٹوں کے پالان کا ممبر اس لیے بنوایا کہ اونٹ ہر عرب کے پاس تھا، وہ اس پر سواری کرتا تھا، چاہے علی سے محبت رکھنے والا ہو یا علی سے بغض رکھنے والا ہو، جب بھی اونٹ کو دیکھے گا، پالان کو دیکھے گا، تو اسے علی کی ولایت کا اعلان یاد آ جائے گا، اور پھر یہ اعلان وہ بھولے گا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فقط اعلان ولایت نہیں کیا، بلکہ اعلان یاد رکھنے کا بھی انتظام کیا۔ تیسری چیز، جب پالان شکر کا ممبر بن گیا، اللہ کے نبی نے روایتوں میں موجود ہے 3 گھنٹے کا طویل ترین خطبہ دیا ہے۔ شدید گرمی، میدان، سر مڑے ہوئے تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب حج میں جاتے ہیں تو بال اتروا لیے جاتے ہیں۔ اتنی شدید گرمی میں اللہ کے نبی نے 3 گھنٹے کا طویل ترین خطبہ دیا اور ایک اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یا علی یا علی محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب جب اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، اعلان کیا، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے اعلان ولایت کیا، یاد رکھنے کا انتظام کیا، فقط اتنا ہی نہیں، لوگوں تک اس اعلان کو پہنچانے کا بھی انتظام کیا۔ کیسے؟ 3 دن کے لیے حاجیوں کو اسی میدان میں روک دیا۔ کیوں روک دیا؟ کیونکہ حاجیوں میں بہت سارے بغض کے مارے لوگ بھی موجود تھے کہ جو علی کی ولایت کے پیغام کو آگے نہیں پہنچاتے، یہی دبانے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی نے 3 دن کے لیے قافلہ روکا اور کہا سب علی کو مبارکباد دیں، اور ہر کسی نے جناب مولا کائنات کو مبارکباد دی ہے کہ اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ رسول کے بعد مولا قرار پائے۔ جب 3 دن کے بعد قافلہ پہنچا اپنے اپنے گھر، کیونکہ دیکھیں حاجیوں کو نا حج کرنے کے بعد بہت جلدی ہوتی ہے گھر پہنچنے کی۔ جب 3 دن کی تاخیر سے گھر پہنچے ہیں حاجی، ہر گھر میں گھر والوں نے سوال کیا کہاں رہ گئے تھے، کہاں اتنی دیر ہو گئی، کیوں دیر ہو گئی، کیوں 3 دن کی تاخیر سے آئے؟ تو اب چاہے مولا کا چاہنے والا ہو یا بغض علی رکھنے والا ہو، ہر گھر میں ہر زبان پر ایک ہی نعرہ تھا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ سبحان اللہ۔ تو بس ہر محمد وعلی محمد علی علی یعنی تم علی علی ہم سب کا مولا، علی علی ہم سب کا آقا، علی علی زور سے بولو، علی علی پیار سے بولو، علی علی ہم سب کا آقا، علی علی ہم سب کا مولا، علی علی حیدری یا علی حیدری یا علی خوشبو کی شاعر نے جب لذت سلوار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ تھا غدیر کا واقعہ کہ اللہ کے رسول نے ہر طرح سے انتظام کیا، فقط اعلان ولایت نہیں ہے، اعلان کو یاد رکھنے کا انتظام بھی کیا ہے اور اعلان کو آگے پہنچانے کا انتظام بھی کیا، اور اللہ کے رسول زندگی بھر لوگوں کو بتاتے رہے یہ ہے میرے اہل بیت، کوئی اجنبی رسالت نہیں چاہیے، ان سے محبت رکھنا، ان کا خیال رکھنا،
ان سے احترام سے پیش آنا. یہ بالکل میری مثل ہے، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ کے وفات پاتے ہی، شہادت ہوتے ہی علی کی مولایت کے بغض کو نکالا ہے مختلف انداز سے. کبھی بیوی کے رحم میں جناب محسن کو شہید کر دیا، کبھی مولائے کائنات کے گلے میں رسن ڈال کے کھینچا، کبھی مولا حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش کی، تو مولا حسین کو ان کے قرب زمین قتل کیا. فقط اتنا ہی نہیں ہے، اور خاندان والوں سے بھی بغض نکالا. جناب عقیل کے بیٹے جناب مسلم سے بھی علی کی مولایت کا یہ بغض نکالا گیا ہے، کیونکہ علی کا چاہنے والا ہے، علی کا بھتیجا ہے. ہمیں جو فضیلت نہ ملی وہ علی کو ملی تھی، ہم اس سے یہ بغض نکالیں گے. اذان محترم، کبھی سوچئے کہ چونکہ آج ہمیں جناب مسلم کے حوالے سے یہ ذکر کرنا ہے، تو ایک سوال تھا جو ذہن میں آیا. کبھی سوچئے کہ ابن زیاد نے صرف کربلا کے 72 لوگوں کے لیے، مولانا رشوت کتنا مختصر تھا، 72 لوگ تھے جس میں بچے بھی موجود تھے، 72 لوگوں کے لیے 30,000 کی فوج کیوں بھیجی؟ یہ 30,000 وہ فوجی تھے جو ابن زیاد نے تیار کیے تھے، اور باقی جانتے ہیں، سن نہ سکیں گے ازادار، باقی وہ لوگ تھے جو خود سے شامل ہوئے تھے لشکر یزید کا یہ اعلان سن کر کہ جو کربلا کی اس جنگ میں لشکر ابن زیاد کے ساتھ جائے گا اسے حاکم بھاری انعام دے گا. اس وجہ سے لوگ موجود تھے اتنے، اور 30,000 وہ فوج تھی جو ابن زیاد نے تیار کی. ذرا سوچئے 72 کے لشکر کے لیے کہ جس میں بچے بھی تھے، 30,000 کی فوج کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیونکہ ایک مہینہ پہلے ہی ابن زیاد نے کوفہ کی گلیوں میں ایک ایسا جہاد دیکھا تھا کہ جو ایک یکو تنہا شخص نے کیا تھا، اور ابن زیاد کو یاد تھا کہ ہاشمی شیر کسے کہتے ہیں. کہ جب ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کی سرپرستی میں 400 سے 500 سوار بھیجے کہ جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ. محمد ابن اشعث کون؟ کوفے کی فوج کا کمانڈار. جب 400 سے 500 لوگ بھیجے ہیں نا، سوار بھیجے، اور جناب مسلم نے سب کو قتل کر دیا. محمد ابن اشعث نے دوبارہ پیغام بھیجا اور سوار چاہیے، اور سوار آئے. جناب مسلم نے انہیں بھی قتل کر دیا. جب تیسری مرتبہ محمد ابن اشعث نے بھیجا ہے نا پیغام کہ مجھے اور سوار چاہیے، تو ابن زیاد کہتا ہے اے اشعث کے بیٹے، ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے کہا تھا، تم تیسری مرتبہ فوج منگوا چکے ہو. تو تاریخ میں جملہ ملتا ہے، محمد ابن اشعث کہتا ہے کہ اے ابن زیاد، یہ ہاشمی شیر ہے، تم نے کسی بنیے یا پکال کی گرفتاری کا حکم نہیں دیا ہے، یہ ہاشمی شیر ہے. اگر تمام اسلامی دنیا کی فوج بھی جمع ہو کر اسے گرفتار کر لے تو غنیمت جان ہو. بس ازاداروں، جناب مسلم کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا اگر اللہ کی جھوٹی قسم کھا کے انہیں امان کا نہ کہا جاتا، انہیں گڑھا کھول کر اس میں نہ گرایا جاتا، تو جناب مسلم کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا. اور جانتے ہیں نا، یہ ہے جہاد جناب مسلم کا. اور اگر میں کربلا والوں کی جہاد کی بات کروں ازاداروں، تو کربلا والوں کے جہاد کو اور جناب مسلم کے جہاد میں بڑا فرق ہے. جو شب عاشور کربلا والوں نے عبادت میں گزاری ہے نا، سب ایک دوسرے کے ساتھ تھے ازاداروں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، ایک دوسرے کے احوال پوچھ رہے تھے. اور جب شب عاشور کے بعد صبح عاشور جب کوئی مجاہد جاتا تھا نا میدان جنگ کے لیے، حسین اسے الوداع بھی کہتے تھے. جب تک وہ لڑتا رہتا تھا مولا عباس مولا حسین اسے شاباش کہتے تھے، اور جب وہ شہید ہو جاتا تھا نا ازاداروں، حسین اس کا لاشا لے کر آتے تھے، خیموں میں لے جاتے تھے، اور بیویاں اس طریقے سے بیعت کرتی تھی جیسے
کربلا کے شہداء جب لڑتے تھے نا، ارے ان کا سامنا تیر سے تھا، تلواروں سے تھا، برچھی سے تھا، نیزوں سے تھا، لیکن آج جب مسلم نے جہاد کیا ہے تیر و تلوار کے ساتھ، برچھی اور نیزوں کے ساتھ، پتھر بھی آ رہے ہیں، ابلتا ہوا پانی بھی آ رہا ہے اور آگ بھی آ رہی ہے جو عورتیں چھتوں سے پھینک رہی ہیں۔ یہ ہے جہاد جناب مسلم کا۔ عزیزانو، جناب مسلم کا جہاد جو شروع ہوا ہے نا، جب طوعہ کے گھر میں مولا نے رات گزاری ہے، ہائے مومنہ عورت کا ملعون بیٹا، ارے جا کر ابن زیاد کو مخبری کر دی، لگتا ہے مسلم ہمارے گھر چھپے ہیں، فوجوں کو بھیج دو۔ عزیزانو، فوجیں آنے شروع ہوئی ہے، جناب مسلم نے تلوار نکالی ہے، چاہتے ہیں کہ گھر سے باہر جائیں، ارے طوعہ کہتی ہے شہزادے آپ گھر سے باہر نہ جائیے، حجرے میں رہ کر جنگ کریں گے نا، 3 طرف سے دیواریں ہیں، ایک طرف سے جنگ کریں گے، آپ حفاظت میں رہیں گے، آپ کا جہاد بھی دیر تک چلے گا۔ اگر آپ کھلے میں چلے جائیں گے، ارے دشمن چاروں طرف سے حملہ کر دے گا۔ عزیزانو جانتے ہیں، مسلم کہتے ہیں طوعہ تو نے مجھے اپنے گھر میں رکھ کر مجھ پر احسان کیا ہے، میں نہیں چاہتا یہ بے حیا فوج میری وجہ سے تیرے گھر میں گھس جائے، تیری بے پردگی ہو جائے۔ ارے میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی مولا، جناب مسلم ذرا میدان کربلا میں آئیے، شام غریبہ میں آئیے، ارے یہاں رسول کی نواسی زینب ہے، یہاں سکینہ ہے، ارے فوجیں لئین خیموں میں داخل ہو چکی ہے۔ بس عزیزانو، ایک اور روایت بیان کرنا چاہوں گی۔ ارے کئی سال بعد ایک مرتبہ چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہتا ہے، مولا میں اس وقت ابن زیاد کے دربار میں موجود تھا جب جناب مسلم کو قید کر کے لایا گیا، میں اس وقت ابن زیاد کے دربار میں تھا جب آپ کو گرفتار کر کے لایا گیا، لیکن میں جانتا ہوں مسلم بہت شجاع ہے، بہادر ہے، آپ کے چچا ہے، لیکن ہے تو غیر معصوم، آپ تو امام معصوم ہے۔ پھر میں نے اتنا فرق کیسے دیکھ لیا؟ جب مسلم کو گرفتار کر کے لایا، انہوں نے سینہ تانا ہوا تھا، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، ارے کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، لیکن جب آپ کو قید کر کے لایا، جب آپ کو قید کر کے لایا، آپ کی کمر جھک
حمیدہ کو بلایا. مفتی کی 7 سالہ بیٹی حمیدہ. کچھ روایتوں میں نام عاطفہ بھی ملتا ہے. ارے امام نے فرمایا اے جناب جاؤ اور حمیدہ کو بلا کر لاؤ اور ایک صندوقچی لے کر آنا جس میں مالیاں رکھی ہے. جناب حسین نے جناب حمیدہ کو اپنے پاس بلایا, اپنے پاس بٹھایا, سر پر شفقت سے ہاتھ